من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. کلمہ پڑھنے تو بعد انسان مسلمان دا ایک تعلق اور رشتہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال قائم ہو جاندے. پھر یہ رشتہ پوری کائنات نالوں زیادہ اہم، اولا اور مقدم سمجھا جاتا ہے. دنیا کے اندر انسان دے دو طرح کے رشتے نے. ایک وہ رشتے نے جنہوں دنیاوی جسمانی خونی رشتے کیا جاتا ہے. یہ اندر والدین نے، تائے چاچے، ماں باپ، بھیڑا برا، یہ سارا قربہ قبیلہ یہ وہ رشتے نے جو دنیاوی رشتے کہلاتے ہیں. ایک وہ رشتے نے جنہوں ایمانی، دینی اور روحانی رشتے کیا جاتے ہیں. یہ اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اصحاب کرام، ازواج مطہرات، صحابیات، ائمہ دین، سلف صالحین، سارے وہ معزز، محترم اور مقدس رشتے نے جو ایمان دین کی بنیاد سے قائم نے. جڑے دنیا کے رشتے ہوتے ہیں انہاں دی بنیاد والدین نے، اور جو روحانی رشتے نے انہاں دی بنیاد اللہ تے اس دا رسول ہے. جہاں بھی تعلق کلمے دی وساطت نال اللہ تے رسول نال قائم ہو جائے گا، ایٹومیٹکلی او دا تعلق انہاں ساریاں معزز ہستیاں دے نال قائم ہو جائے گا. یہ جڑا روحانی رشتہ ہے نا، یہ جسمانی رشتے نالوں زیادہ اہم ہوتا ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جسمانی رشتے تب تک نے جب تک انسان زندہ ہے. انسان جدو فوت ہو جاتا ہے تو سارے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. اور جڑا ایمانی تے روحانی رشتہ ہوتا ہے اگر یہ صحیح قائم ہو جائے پھر قبر، حشر، حتیٰ کہ جنت اندر بھی کٹھیا رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ روحانی رشتے دے اندر جسمانی رشتے دی نسبت احترام زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو دنیا دی ماں ہے، جسمانی ماں ہے، وہ دے کردار تے شبہ ہو سکتا ہے، وہ دے تے بد چلنی دی اگشت نمائی ہو سکتی ہے، بد کرداری دا دبا، شبہ، شک ہو سکتا ہے. مگر جو روحانی ماں ہوتی ہے وہ تقوی، ایمان، طہارت، پاکیزگی، پاک دامنی دی آلہ ہوتی ہے، وہ بد کرداری دا دبا ہو سکتا. اس واسطے روحانی رشتہ جسمانی رشتے نالوں زیادہ اہم ہوتا ہے. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ نے ایک کلمے کی وساطت نال جو تیرا میرا رشتہ قائم کر دیتا ہے، یہ رشتہ مسلمان دا متاع عزیز اور قیمتی اثاثہ یہی رشتہ ہے. یہ اللہ دا ساڈے تے انعام بھی ہے تے اللہ دا انتخاب بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، میں مومنہ دے اوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے انعام فرمایا. اور اس طرح کہ کسی نو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دی امت واسطے منتخب کیتا، کسی نو موسیٰ علیہ السلام دی امت پیدا فرمایا. تیرا میرا انتخاب اللہ نے پیارے نبی محمد دی امت واسطے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے جو سانو رشتہ عطا فرما دیتا ہے، یہی رشتہ ہے جس کی بنیاد سے قیامت والے دن
रसूलुल्लाह की शफात नसीब होएगी। रब्बे उम्मती या अल्लाह मेरी उम्मत माफ फरमा दे। यही वो रिश्ता है जिसकी बुनियाद से हौज़े कौसर नसीब होएगा। यही वो निस्बत ताल्लुक से रिश्ता है जिसकी बुनियाद से जन्नत अंदर दाखला नसीब होएगा। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, ये अल्लाह ने जो सानू रिश्ता अता फरमा दिता है ना, इस रिश्ते का हुण साडे ते हक की है कि रिश्ता है मुस्तफा पे हर रिश्ता कुर्बान, मुहब्बत मुस्तफा पे सब कुछ कुर्बान, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान। ये जो तुसी दीवारा इश्तिहारा ते लिखिया देखते हो ना, ये सिर्फ फिक्रा ते नारा नहीं बल्कि अकीदा है। सहाबा कराम इस अकीदे का इजहार फरमाते, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, अल्लाह के पैगंबर तुहाडे ते साडी मां और बाप कुर्बान। कई रवायता जाता फिदा का अबी व उम्मी व रूही, अल्लाह के पैगंबर साडी जान तुहाडे ते कुर्बान। ये नारा अकीदा है। अज दुनिया के काफर ने इस ही रिश्ते ते हमला किया, मुसलमानों के इस कीमती दौलत और मता नूं छीनण की कोशिश की और इस रिश्ते नूं कमजोर मखदूश करने की कोशिश की। पैगंबर ने इस्लाम के खाके बना के, कभी कार्टून छाप के। लेकिन याद रखो, असी चाहे फिरका वरीयत की वजह तो कटे फटे जरूर हाँ, अकायद कमजोर ने, मामलात नाकाबिले गुफ्ता ने, जलवत और खलवत अंदर कोसों मील का तजाद है। अगरचे साडे कौलो फेल दे अंदर बहुत दूरियां ने, अगरचे असी कमजोर ईमान वाले हाँ, लेकिन कोई मुसलमान भी अपने प्यारे नबी की हुरमत से सौदेबाजी करने तैयार नहीं। कोई भी मुसलमान तैयार नहीं। इस वास्ते के मुस्तफा के रिश्ते का साडे ते हक है। इतनी वाबस्तगी नाखून ते गोशत के अंदर नहीं, इतनी वाबस्तगी फुल ते खुशबू के अंदर नहीं, इतनी वाबस्तगी रूह ते जिस्म के अंदर नहीं, जितनी वाबस्तगी एक उम्मती की अपने प्यारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने इस रिश्ते का इस ऐत करीमा के अंदर तज़किरा फरमाया। माल के कायनात ऐलान फरमाते ने, अन्नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। मोमिना अपने प्यारे नबी मुहम्मद, दुरूद पाक पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु दा ये भी साडे ते हक है कि आप दा नाम आए ते एहतराम नाल कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरा नबी इमाम इमामादा मीवरे दरूद सलामादा, ऊंचा रुतबा नबी दे गुलामादा, रब की फजल बथेरा है, मैं होर की लेना रब को सोना नबी मुहम्मद मेरा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, रिश्ता मुस्तफा पे हर रिश्ता कुर्बान, मोहब्बत मुस्तफा पे सब कुछ कुर्बान, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान। अन्नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। आबिना दिलाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जनाबे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाते ने, उमर तेनू मेरे नाल किन्ना को प्यार है। सहाबा कराम जिथे दिल दे सच्चे सन उसे जुबान दे भी सच्चे सन। जेड़ी कैफियत दिल दी सी बयान फरमा दी। कह लगे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी कायनात नालों ज्यादा तुसी प्यारे हो, लेकिन अपनी जान नालों ज्यादा प्यारे नहीं। मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई। आप फरमाते ने, उमर जिन्ना चिर अपनी जान नालों ज्यादा मेरे नाल प्यार ना करेगा उन्ना चिर तक कामिल ईमानदार नहीं बन सकता। प्यारे उमर उन्होंने कदमों से खड़े फरमाते ने, हुण तुसीं मैनूं अपनी जान नालों भी ज्यादा अजीज हो। आप ना जलाल फरमाते ने, अल आना या उमर, उमर हुण गल बन गई है, हुण ईमान मुकम्मल हो गया है। इस हदीस तो पता लगा कि मुसलमान का अपने प्यारे नबी नाल कितना गहरा ताल्लुक होना चाहिए, अपनी जान नालों भी ज्यादा। रब्बे कायनात फरमाते हैं, अन्नबी औला बिल मुमिनीन
من अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। दूसरी रिवायत सही बुखारी की, आमिना दे नाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी आके कहने लगा, मता तकूम साअतु या रसूलल्लाह, अल्लाह दे प्यारे नबी दसो क़यामत किदों आएगी। मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, मा आदत लहा, जड़ी क़यामत दा सवाल कर रहे एदी तैयारी की कीती है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत कीदा आखिरी ज़िंदगी से की थी। ताई से कोई सवाल कर दे, मन नजात या रसूलल्लाह, जहन्नम तो बचन का तरीका की है। कोई कहता मतात को मुसात या रसूलल्लाह, दसो क़यामत किदों आएगी। कोई कब्र की ढेरी नूं वेख लेंदा, ओदी लंबी दाढ़ी आंसुआं दे नाल तर हो जांदी। कोई अग दियां तंदूर दियां लपटां देख लेंदा, ओदियां अखां चों आंसू आ जांदे, क्योंकि सहाबा दा कीता भी आखिरत दा, उन्हां दी फिक्र भी आखिरत दी, उन्हां दी तैयारी भी आखिरत दी, उन्हां दी मंजिल भी आखिरत है। और दुनिया दे अंदर रहिंदे खांदे पींदे तेरी मेरी तरह शादियां खुशियां गमियां निबेड़दे, लेकिन उन्हां दी आखिरत दी मंजिल दी तैयारी हुंदी, उन्हां दी फिक्र आखिरत दी। तू ते मैं कदी नहीं सवाल कीता मौलवी साहब कब्र से अजाब तो बचन का तरीका की है, जहन्नम तो निजात का तरीका की है। इस वास्ते तू मैं कभी सवाल नहीं किया कि सानू कभी आखिरत वाले पासे तवज्जो परेशानी हुई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, सानू दुनिया की फिक्र लग चुकी है। हस्पतालों के अंदर मेरे प्यारे भाइयों कटे बटे मरीज, थाने के अंदर मुकदमात दियां लंबिया लंबिया फाइलां और सड़कों के उत्ते गड्डियां का रश इस बात की शाहद और ताईद कर दे कि सानू दुनिया की फिक्र लग चुकी है। दिन रात दुनिया की दुनिया। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, साडा बचपन भी दुनिया से लग गया, जवानी भी दुनिया से लग गई, बुढ़ापा भी दुनिया से लग गया, तालीम भी दुनिया की खातर, धंधा डिग्रियां भी दुनिया की खातर, दुकान मुकान भी दुनिया की खातर, खाना पीना भी दुनिया की खातर, दोस्ती मोहब्बत भी दुनिया की खातर, आना जाना भी दुनिया की खातर, सफर हदर भी दुनिया की खातर। इस वास्ते अभी कभी सवाल नहीं किया। और मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, अज असी भैणों का हक, भरावां का हक, सारियां दे हकूक ते गसब तलब कब्जा क्यों करना चाहते हैं कि सानू दुनिया की हिरस लग गई है। हर एक बंदा चाहता है बाहर के मुल्क का वीजा मिल जाए, गड्डी ठंडी होए, कोठी ठंडी होए, एक किसी को फिक्र नहीं कि मेरी कब्र भी ठंडी होनी चाहिए। और मेरे प्यारे भाइयों, सहाबा से दुनिया च रह के दुनियादार नहीं सन। सानू यही है ना, ऊंचा प्रोटोकॉल, नाम नमूद और मेरा ओहदा शोहरा, गद्दी वर्दी पगड़ी है जी, बाहर के मुल्क का वीजा, ऊंचे खानदान का रिश्ता, साडियां ख्वाहिशात यही ने ना। और यही तुझको दुल है कि रहो सबसे बाला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ने न छोड़ा इसरा नजारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पड़ा रह गया बस यूं ही चाक सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों से अभी आगे गए, मता तक साथ या रसूलुल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी दसो क्या मस्जिद आएगी। आपने फरमाया तैयारी की कीती है। कहता मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली नमाज़ नफली रोजे से मेरे को नहीं, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, लेकिन अल्लाह के और रसूल दी सच्ची मोहब्बत मेरे सीने के अंदर मौजूद है। आमिना दलाल फरमाते ने, सही बुखारी के अल्फाज ने, अंत व अमन अहबबता, जितना चलो सच्ची मोहब्बत है, क्या मतलब ओदे नाल जो खड़ा होएगा। सैयदना फरमाते ने, सारी जिंदगी
بھی صحابہ نوں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی الفاظ سن کے ہوندی ہے، کیونکہ انہاں دی سچیاں محبتاں آمنہ دے نال محمد دے نال اور ابو بکر عمر دے نال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رشتہ مصطفیٰ پہ ہر رشتہ قربان، محبت مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان، حرمت رسول پہ جان بھی قربان۔ النبی اولا بالمؤمنین، کیسی محبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ، فتربصوا حتی یأتی اللہ، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فرماتے ہیں ایک پاسے تواڈے اباؤ اجداد ہون، قربا قبیلہ ہوئے، زنو فرزند ہوئے، تواڈے بیوی بچے ہون، دکان دے مکان ہوئے، ساری کائنات ایک پاسے ہوئے، ایک پاسے اللہ رسول سے جہاد کی محبت ہوئے۔ اگر تسی نہ ہو زیادہ کائنات نال پیار کرو گے پھر میں تانوں طرح طرح دا عذاب دیا گا، میرے حکم تے عذاب کا انتظار کریا دے۔ میرے محترم پیارے بھائیو، کہ جزائی شہید رحمت اللہ علیہ انہاں ایسا دی تفسیر انہاں شیراں دے اندر کیتا کرتے کہ میں تنوار دیوار تے منوار دیوار مدینے دے چل لو، میں جانوار دیوار، میں تنوار دیوار تے منوار دیوار مدینے دے چل لو، میں جانوار دیوار، میں اولاد پیدا پائیوار دیوار، سب بیویاں باپ مائیوار دیوار، میں سردار جگ تو میں جگوار دیوار، اسی جتی تو میں پگوار دیوار۔ رشتہ مصطفیٰ پہ ہر رشتہ قربان، محبت مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان، حرمت رسول پہ جان بھی قربان۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب کائنات فرماتے ہیں ایماندار ہے یہ جو اللہ کے رسول کی محبت ساری کائنات نال زیادہ کرنا ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان۔ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کبھی بھی انہوں نے پیار نہیں کرتے جو اللہ کے رسول کا دشمن ہونا ہے، چاہے انہوں کا باپ ہی کیوں نہ ہوئے، انہوں کا بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے، انہوں کا بھرا ہی کیوں نہ ہوئے۔ کعبہ دی رب دی قسم ہے یہو جے محبت کے مظاہرے کائنات اندر چشمے پلک نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، جہو جے مظاہرے، جہو جے جذبات جہو جی محبت دے نمونے دے رکھے اس امت نے اپنے پیارے نبی نال پیش کیتے رہے۔ امت آدم کو لگ کے عیسیٰ تک سارے پیغمبراں دی ساتھی تے انہاں نوں بھی ملے نے، صحابہ تے انہاں دے بھی ہوئے نے، پر جہو جی محبت دے مندر محمد کریم دے ساتھیاں نے پیش کیتے جس میں فرق نے یہو جے نظارے کعبہ دے رب دی قسم کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اے زید رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے ہوندے دعا کر لے
میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک ویکھدے وکھاندے خدمت آ جاندے نے۔ اس جناب زید دے علاقے دا ایک بندہ بیت اللہ کی زیارت واسطے آندا ہے، اونے ویکھیا محمد نام دے ایک بندے دی خدمت دے اندر زید جڑا خدمت کردا پھردا ہے، جا کے زید دے والد حارثہ نوں دسدے نے، او جناب او تو جلدی جلدی کوئی بھاری رقم لے کے اپنے بھرا نوں لے کے یعنی زید دے چاچے نوں لے کے دونوں جڑے آ جاندے نے۔ آمنہ جلال السلام نوں ملے، آمنہ جلال السلام نوں کہندے نے اے بچہ ساڈا اگوا ہویا، تواڈے تک پتہ نہیں کس ذریعے نہ پہنچے ہے، اتنی جتنی کہو گے رقم دے دیا گے لیکن بچے نوں دان کر دیتا رہے۔ آپ فرماتے نے پیسے دی کوئی گل نہیں، زید جانا چاہتا ہے بے شک چلا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے زید درمیان دے اندر کھڑے نے، باپ کے اندر میں بیٹا چلا آ چلیے، تیرے پیارے نبی نے اجازت دے دی ہے، محمد کریم نے اجازت دے دی ہے، تیرے آقا نے اجازت دے دی ہے، تیرے مالک نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آ کے میرے محبوب جناب کھڑے ہو گئے، اپنے باپ نو کہنے لگے ابا جی باپ دا پیار اپنی جگہ سے، ماں دیا محبت کی مثل کوئی نہیں، چچے دیا شفقت اپنی جگہ سے، پر پاپا دے رب دی قسم ہے میں ماں باپ کی محبت کی خاطر ماں باپ کی محبت کی وجہ تو آمنہ دے نام نو چھڈ کے نہیں جا سکتا کہ نہ جنتی کی گلیوں میں پایا، نہ جنتی کی گلیوں میں پایا، مزہ جو محمد کی گلیوں میں پایا۔ رشتہ مصطفیٰ پہ ہر رشتہ قربان، محبت مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان، حرمت رسول پہ جہان بھی قربان۔ آمنہ جلال علیہ السلام دی محبت اندر سے آپا نے منظر پیش کی تھے، صحابہ دے رب دی قسم ہے اے میدان بدر ایک پاس جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے دے اندر سکا بیٹا عبدالرحمان آ گیا ہے، میرے پیارے ابو بکر دیا نظرہ پہ گئی ہے۔ آمنہ جلال علیہ السلام کو اجازت مانگتے ہیں، اللہ نے پیارے نبی ہجے جنگ کا آغاز نہیں ہویا، اجازت ہوئے میں اپنے بیٹے کی گردن اڑا کے زمین سے سن دے گا، آپ نے اجازت نہیں دی، جنگ ہو گئی اس سے طرح جناب کافی عرصہ گزر گیا، بعد اندر عبدالرحمان مسلمان ہو گئے، ایک دم جناب ابو بکر صدیق دے کول بیٹھے ہوئے جنگ بدر دیا گلا شروع ہو گئی ہے، ایک گلا کرتے جناب عبدالرحمان فرما دے ابا جی میدان بدر دے اندر تسی بار بار میری تلوار دے سامنے آتے ہیں پر باپ دے رشتے کا خیال کر جانا ہے۔ پیارے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے کعبہ دے رب دی قسم میرے بیٹے اگر تو ایک دفعہ میری تلوار دے سامنے آ جانا میں بیٹے دے رشتے کا خیال نہ کرتا، محمد کا دشمن مبارک سمجھ کے تیری گردن اڑا کے زمین سے سن دینا، بیٹے کا رشتہ محمد کی محبت کو قربان کر دینا، رشتہ مصطفیٰ پہ ہر رشتہ قربان، محبت مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان، حرمت رسول پہ جان بھی قربان، النبی اولا بالمؤمنین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او میرے دوستو جڑا پیغمبر کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے کبھی گستاخ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او سانو اپنے پر آئے کل گئے نہیں لفظید دے اندر رول گئے نہیں، سانو اپنے پر آئے کل گئے نہیں لفظید دے اندر رول گئے نہیں، بوئے جنت والے کھل گئے نہیں، بوئے جنت والے کھل گئے نہیں، ابھی چھوڑ کے ہے مرشد بڑھیا ساری دنیا میں جدی پہیے چند شہر بکے جو چڑھیا ان دو جگ سار نہیں سکتی، ان دو جگ سار نہیں سکتی جن کلمہ نبی دا پڑھیا۔ تکبیر مسلک حقہ اہل حدیث علماء اہل حدیث عظمت مصطفیٰ مصطفیٰ محبت مصطفیٰ مولانا حافظ محمد یوسف ربانی صاحب
یہ میدان بدر ایک پاس جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے کے اندر ستا مامو آس بن حشام بھی آیا ہے، اجمامہ سے پاوجا ٹکرا رہے ہیں، ایک جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے کے اندر ستا پڑا عقیل بن ابی طالب آیا ہے، یہ وہی عقیل ہے جناب بیٹا مسلم بن عقیل واقعہ کربلا کے اندر جنہاں نام سنیا ہوئے گا، اج پڑا نہ ٹکرا رہا ہے، اج ماما پاوجا نہ ٹکرا رہا ہے، اج بیٹا باپ نہ ٹکرا رہا ہے، انہوں نے پتہ ہے اللہ کے محمد کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا جنہ کے کائنات کے سارے رشتے محمد کریم کی محبت کو قربان نہ کر دیتے جان۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محترم پیارے بھائیوں، صرف ایسے ہی بات نہیں، محبت سے مظاہرے سنت کے نتیجے کوئی علاقہ چھوڑ کے آیا، کوئی ماں باپ چھوڑ کے آئے، کوئی بہنا برا چھوڑ کے آئے، کوئی ہجرت کر کے آئے، کوئی تلوارہ لہراتے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی فارس تو آیا جناب سلمان کی طرح، کوئی روم تو آیا جناب سہیل کی طرح، کوئی حبشے تو آیا جناب کرام کی طرح، اللہ اکبر۔ اور جو آپ تھے نولا بیٹھے سارا جگ ہی پل کھلا بیٹھے، جو آپ تھے نولا بیٹھے سارا جگ ہی پل کھلا بیٹھے، چھری پیر محبت ساریت کملی والے تو ہو پیدا بیٹھے، انہوں لینا کی ہو خدا بولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے، رشتہ مصطفیٰ پہ ہر رشتہ قربان، محبت مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان، حرمت رسول پہ جان بھی قربان، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر 28واں پارہ سورۃ مجادلہ دی آخری آیت سبب نزول کے اندر یہ واقعہ بھی نقل فرمایا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کا بڑھا باپ جدی کنیت ابو بہاف ہے، ہجے مسلمان نہیں، باپ کے اندر مسلمان ہونے در اے میرے پیارے پیغمبر اسلام نے ابو بکر صدیق کے سامنے نازیبا الفاظ بول دینا ہے، گستاخانہ جملے بول دینا ہے۔ میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں آج تک اپنے باپ کے سامنے کفر کلمہ نہیں آکھیا، کیونکہ رب کائنات دا قرآن ماں باپ کی عظمت شان بیان کرنا ہے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہہ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گل چلتی چلتی آئی گئی ہے، تمہیں گزارش کر دے جہاں کاروبار نہیں چلتا، جیسے کی زندگی کے اندر پریشانیاں نے، آمنہ کے نام جناب محمد فرما دے اپنے ماں باپ نے اچھا سلوک کریا کرے، ماں باپ کی خدمت کریا کرے، اللہ عمر اندر بھی برکت پا دے گا، اللہ رزق اندر بھی برکت پا دے گا۔ اج کسی کے گوڈے زبان کی ضرورت نہیں، کسی کو نذرانے محمد سلانے دین کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے چبینے نیاجت رکھنے کی ضرورت نہیں، لمبے لمبے سفر کر کے کرایہ خرچ کر کے جان کی ضرورت نہیں۔ اگر تیری دکان نہیں چلتی، تیرا کاروبار نہیں چلتا، یا تیری زندگی کے اندر مسئلے پریشانیاں نے، اگر تیرے گھر کے اندر تیری ماں کی ہستی موجود ہے یا باپ کی ہستی موجود ہے، انہاں کی خدمت شروع کر دیا کر۔ آمنہ بلال فرما دے اللہ کی دستے عمر کے اندر برکت پا دے گا، اور زندگی جے چلا ہے تو سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی جے چاہتا ہے تو سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ کاروان دین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال، یاد دسی جنہ تینوں رہن بہن دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ اے ماں باپ دی شان نہ اپنے کہنا تے آمنہ دے نال دی شان بھی سن لو۔ اج ابو باپ والے نہ زبان بات بولے، پیارے ابو بکر نے اج تک خدا کلمہ نہیں بولیا، پر اج گستاخی رسول دی سن کے اپنے بڈھے باپ دے چہرے تے اتنی
زور کے تماچا ماریا امام قرطبی بیان فرماتے ہیں کہ انہوں کا والد کلا بامیاں کھانا زمین سے جانا ہے میرے معصوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا آپ فرماتے ہیں ابو بکر چلو کوئی گل نہیں کہہ دیتا تے مینوں کہہ دیتا میں تیرے باپ کو معاف کر دینا تیری وجہ تو معاف کر دینا چلو کوئی گل نہیں ضعیف عمر سی میں وہ شکر کر دینا انہوں معاف کر دینا پیارے ابو بکر کی فرماتے ہیں واللہ لو قال سید واللہ لو قال سید قریبا لقتلته اللہ کی قسم میرے محبوب پیغمبر کہ میرے ہاتھ میں دو تلوار آ جاتی میں اپنے بڑے باپ کی گردن اڑا کے زمین سے چھوڑ دینا رشتہ مصطفیٰ پہ ہر رشتہ قربان محبت مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان حرمت رسول پہ جان بھی قربان النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا کہ ماں نے پوکر کال کر دی تھی کہ یہ چھاوے نہیں بیٹھنا کھانا بھی کچھ نہیں پینا بھی کچھ نہیں تیرے سر کر کے مار جا رہے لوگ کہہ کے ماں کا قاتل سعد ماں کی وجہ تو بھوکیا پیاسیا مر گئی اے میرے بیٹے جا میں بھوکیا پیاسیا تیرے سر چڑھ کے مار جا رہا ہے جیسے محمد کریم کا کلمہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دن اپنی ضد قائم ہے تین دن ہوئے نے ماں نو بھوکتے پیاس دی وجہ تو بچیاں پی رہی نے پیارے ساتھ دے بھرا نے زبردستی اپنے ماں دی منہ پکڑ کے حلق دے اندر کوئی چیز پانی وغیرہ داخل کرنا چاہیا ماں وہ بھی اندر نہیں جان دینی اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم پیارے بھائیوں جناب خاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے اما کملیہ قلعہ دیوانے اگر امتحان لے رہی ہے تیرے جاتی اب کروڑا ماما بھی ہو کہ میں محمد کریم دی محبت کو قربان کر سکتا رشتہ مصطفیٰ پہ ہر رشتہ قربان محبت مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان حرمت رسول پہ جان بھی قربان النبی اولا بالمؤمنین نالے بھی پتا لگا بھوک ہڑتال کرنا سیاست کافرہ مشرکہ مسلمانوں کی نہیں کیوں بھائی بھوک ہڑتال کہ کرتے ہو کہ سامنے کرتے ہو اللہ نے رزق روٹی کا ذمہ تے رب نے لیا تے وہ بھوک دے شکوے مخلوق دے سامنے نہ کریا کر اللہ نو کنی ناراضگی آتی ہوئے گی کہ لکھاں نعمتاں تیریاں تیرے کول میریاں موجود نے تے باہر آ کے لوگوں کو کہنا ہے میں بھوکا مر گیا روٹی نہیں لب رہی کھان کو کچھ نہیں ملتا یہ تے رب دے شکوے نا اللہ رب العالمین اگر بھوک دے کے ازمائے تے صبر کریا کر اللہ نعمتاں دے کے ازمائے تے شکر کریا کر شکر وچ بھی اجر ہے تے صبر وچ بھی اجر ہے ساری بھوک ہڑتال کا انداز ہی بڑا عجیب ہے نا بس توے کی پکی نہیں کھانی باقی کیلا فروٹ انار کا جوس وغیرہ ہے ایسا کوئی جہاں چیزاں توے سے نہیں تیار ہوتی ہیں سارا کچھ کھاؤ میرے محترم پیارے بھائیو توے سے روٹی پکا کے نا انہوں سیبے نال بند کے گل چ پا کے باہر آ جاتے ہیں تصویر کھچان لی لو جی بھوک ہڑتال ہو رہی ہے بندہ پوچھے بد بنتا جی گل چ پائی ہے پہلے یہ تو کھا دوسرا پھر دسی لبنی ہے کہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم پیارے بھائیوں میں گزارش کر رہا ہوں ماں کا رشتہ بھی قربان باپ کا رشتہ بھی قربان پیارا پڑھائی پرا سارے قربان رب کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات قربان کرو گے تو ایمان مکمل ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائی سنن ابو داؤد دے اندر کتاب الحدود دے اندر حدیث موجود ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک مقدمہ آ جانا ہے کسی نے عورت نو قتل کر دیتا ہے عورت دے وارث جڑے مقدمہ لے کے آ گئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نو مسجد دے اندر جمع کروایا آپ فرماتے ہیں اللہ دے نام تے وہ بندہ کھڑا ہو جائے جن اس عورت نو قتل کیتا ہے ساری مسجد تے محفل بھری ہکی بکی
حیران رہ گئی جدوں نظر پھیر کے ویکھیا جڑا بندہ مجمع دے اندر کھڑا ہوئے اکھاں تو نبینا تے ہے بھی تے عورت اپنے شوہر دے باوجود آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اے عبداللہ اپنی بیوی نو کیوں قتل کیتا ہے او نبینے دی اکھاں برسنیاں شروع ہو گئی موٹے موٹے آنسو زمین دی طرف آ رہے ہیں تے رو کے عرض کردا میرے محبوب پیغمبر میں تے اکھاں تو معذور ہاں ایدی خدمت دی سہارے دی لوڑ ہے ہر وقت میری خدمت کرتی رہندی میرے نال پیار بھی بڑا کرਦੀ میرے بچیاں دی تربیت نگرانی پرورش بھی کرਦੀ میرے گھر نو سنبھالਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ کوئی گلا شکوا نہیں پر اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میں گھر دے اندر جانا تواڈے بارے گستاخانہ جملے بولیا کرਦੀ تواڈی توہین کرਦੀ اج میرے کولوں برداشت نہیں ہویا یہ لیٹی ہوئی تھی میں ਇਹਦੇ ਤੇ کوئی ہتھیار اوزار رکھ کے وزن پا دیتا طرف دی طرف دی وڑ گئی میرے باپو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دمادر اے مقدمہ لے کے آنے والوں ایسی عورت محمد کی گستاخ ہے لہذا چلے جاؤ جڑا رسول دی توہین کر رہے اگر انہوں قتل کر دیتا جائے اوڑا خون بیکار ہے وہ قتل کرنے والے دے کوئی مقدمہ نہیں کوئی کیس نہیں کوئی تاوان نہیں کوئی دیت نہیں وہ دیتے کوئی جرمانہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ آج تیرے خلاف حکومت رولا پا رہی ہے کہ نرساڑے بھی ملونہ آسیہ جنہیں پیغمبر کی توہین کیتی ہے انہوں آزاد کیتا جائے ابو کے نسوان دے نام سے خاص جنہیں آسمہ جہانگیر جیسیاں فوجیاں بہار جیسیاں شیری رحمان جیسیاں کارکواج یہ رولا پاسیاں پھر دیا گئے یہ آسیہ نرساڑے بھی ملونہ نو آزاد کیتا جائے اے دے عشق دے اندر تیرا گورنر بھی قتل ہو گیا میرے محترم پیارے بھائیوں کہ دل جناب دے بچے جڑے رو گئے ایدا گھر ویران ہو گیا دل محمد دی حرمت دا خیال نہیں پیغمبر دی عزت دا خیال نہیں پیغمبر دی عظمت دا پاس نہیں سانو دے گھر دا بھی کوئی خیال نہیں اونے بچیاں دا کوئی خیال نہیں ایسے مسئلہ ساڈے فقیراں کولوں سمجھ لینا اسی کہندے ہیں میرے پیارے بھائیوں کلمہ زندگی تے ایک دفعہ پڑھ دے حج مالدار تے ایک دفعہ پڑھ دے روزے سال دے بعد عاقل بالغ مسلمان دے ایک مہینے دے فرض نے میرے پیارے بھائیوں زکات صاحب نصاب نے سال کے بعد فرض ہوتی ہے پر آمنہ دلال دی حرمت آمنہ دلال دا احترام سے توقیر ہر ایک دے فرض ہے ہر وقت فرض ہے ہر لحظہ فرض ہے ہر لمحہ فرض ہے ہر مرد سے فرض ہے ہر عورت سے فرض ہے ہر بچے سے فرض ہے ہر بوڑھے سے فرض ہے ہر ایک سے فرض ہے ہر وقت فرض ہے تاکہ میرا بدیق سمے جو محمد کی گستاخی کرے گا انہوں مار دیتا جائے جو دی موت دیتی ہے جب کتے نو گولی مار دیتی جائے انہی کوئی قیمت نہیں انہا کوئی نماز نہیں انہی کوئی دیت نہیں اللہ فرماتے ہیں ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصدقوه بكرة وأصيلا محمد حرمت کا مسئلہ بڑا نازک ہے اگر کوئی چوری کرتا ہے یہ ہاتھ کٹنا اسلامی حکمران کی ذمہ داری ہے اگر کوئی قتل کرتا ہے قاتل کا قاتل کو قتل کرنا اسلامی حکمران کی ذمہ داری ہے شادی شدہ زنا کرتا ہے یہ رجم کرنا اسلامی حکمران کی ذمہ داری ہے پر پیغمبر کی حرمت کا مسئلہ بڑا نازک ہے جہاں پیغمبر کی توہین کرنا ہے یہ قتل کرنا صرف اسلامی حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصدقوه بكرة وأصيلا رشتہ مصطفیٰ پہ ہر رشتہ قربان محبت مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان حرمت رسول پہ جان بھی قربان حرمت رسول دیا نزاکتہ کے لیا میں آمنہ دلال
دی حرمت احترام کہ عظمت دی شان دا مسئلہ اتنا حساس ہے. آپ بھی مجلس دے اندر کوئی اونچی آواز نہ بول دیندا. رب کائنات امان برباد کرن دیا ایسا نازل فرما دے. اللہ فرما دے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آمنہ درام کی حرمت کا مسئلہ اتنا حساس سے نزاکت والا ہے. ایسے کوئی اونچی بولے بھی نہ صرف دماغ کے اندر میانی سوچ آ جائے اللہ پھر بھی تباہ کر دیں. حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی بیوی زینب سے نہ جا رہے ہیں. اگے صحابہ کرام سے گزرے سے بیٹھے ہوئے نے. آپ تھوڑی دور اپنی بیوی کو کھڑا کر کے آئے. کہنے لگے میرے صحابہ میں تو پیر پیغمبر محمد اور میری بیوی زینب ہے. صحابہ فرماتے ہیں سونے پیغمبر تواڈے بارے کوئی برا سوچ نہیں سکتا, برا خیال آ نہیں سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے ایویں شیطان بھی وصل سے پا دینا ہے. میں خاموشی کے نال چلا جانا, ہو سکتا شیطان وصل کا پا دینا. دیکھو تواڈا پیر پیغمبر رات کے وقت کسی عورت نال جا رہا سی, فرمایا اینی سوچ تواڈے دماغ جا جاتی اور تسی سارے تباہ برباد ہو جاتے. حرمت رسول کا مسئلہ اتنا نہ لگے. ایسے کوئی اونچی بولے بھی نہ میرا سوچے بھی نہ صرف آپ کی ذات کے بات کے بارے دل کے اندر کٹر محسوس کر لے, تنگی محسوس کر لے, گرمی محسوس کر لے, سختی محسوس کر لے. اللہ ایماندار کو کٹ کے بعد رکھ دینا ہے. اللہ فرما میرے فنا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پیغمبر کی حرمت کا مسئلہ ہے. اونچی بولن عمل برباد ہے, میرا سنن عمل برباد ہے. تو کٹر محسوس ہو جائے دل کے اندر پھر بھی عمل برباد ہے. ساڈا دیوانیا فقیراں دا اے عقیدہ نوٹ فرماؤ. اج کل لوگ گستاخ دیا لفظیاں زباناں نکال کے تانے دیندے ہو. کعبہ تیرا بڑی قسم ہے حرمت رسول کا مسئلہ اتنا نے حدیث نے سمجھا کائنات اندر کوئی نہیں سمجھا. ایسے تے مشکوک لفظ بولن دے نال بھی میرے پیارے بھائیوں گمراہی دا خطرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فرمایا رائے نہ کیا نہ کرو. حالانکہ لفظ ٹھیک ہے لیکن دشمنوں کو موقع ملتا ہے لفظ بگاڑن کا. اس واسطے فرمایا رائے نہ کیا نہ کرو, ظلمانہ لفظ بولے نہ کرو. جس کو دشمن کو موقع ملے میرے پیارے بھائیوں جی رائے نہ کہہ دو. اس واسطے منع کر دیتا کہ لفظ مشکوک ہو سکتا ہے. عشق کا لفظ بھی نہ بولیا کر کیونکہ بازاری لفظ ہے. یہ لفظ بھی نفاست والا نہیں, یہ لفظ بھی پیار محبت والا نہیں. جب تو اپنی ماں عشق نہیں کرتا, کبھی نہیں کہتا میں بہن کا عاشق ہاں, کبھی نہیں کہتا میں اپنی ماں کا عاشق ہاں. اور تیرا لفظ اتنا نفیس نہیں جڑا تو ماں کے باپ کے بارے یا بہن کے بارے استعمال نہیں کرتا وہ لفظ اپنے آمنہ کے لال کے بارے بھی استعمال نہ کریا کر. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم پیارے بھائیوں رب کائنات نے لفظ محبت استعمال کیتا ہے. ساری کائنات یہ نفاست, ساری کائنات یہ فقیریت, ساری کائنات یہ طہارت اللہ نے جمع کر کے لفظ محبت اندر لا کے اپنے پیارے محبوب پیغمبر سے واسطے استعمال کروایا. حرمت رسول کا مسئلہ میرے محترم پیارے بھائیوں اتنا عظیم سے اتنا کہہ رہے رب کائنات نے کسی نبی اور نہ جب نبوت عطا نہیں کی تھی جنہ پھر اپنے پیغمبر کی حرمت کا وعدہ نہیں لیا, احترام کا وعدہ نہیں لیا. اللہ آدمی الواح کے اندر فرما رہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا
آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللہ فرماتے ہیں آدم تو ہی سادر سارے پیغمبر ہو توجہ کے نال سن لینا تہاڈیاں نبوتاں چل رہی ہون تہاڈیاں شریعتاں جاری ہون ساڈے لوگ تابعدار ہون اگر میرا رسول آ جائے ثم جاءکم رسول نام دے تے گڑیاں دو پیشاں نے اینوں ترویج شان کیا جاتا ہے یعنی شان والا پیغمبر آ گئے عظمت والا پیغمبر آ گئے حرمت والا پیغمبر آ گئے بلندی والا پیغمبر آ گئے رفت والا نبی آ گئے منقبت والا پیغمبر آ گئے میرا آخری عظمت والا رسول آ گئے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري. میرے پیغمبر کے پیچھے لگ جانے اپنی رسالت اپنے کلمے اپنی تابعداریاں نبوت چھڈ کے میرے محبوب کے پیچھے لگ رہے آپ کی ڈیوٹی کے اندر مدد بھی کرنی ہے اگر تسی اجرا کرو گے فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اگر تسی پھر جاؤ گے تو فاسقہ دے رجسٹر اندر نکلنے والا او میرے محترم پیارے بھائیو پیغمبر دی موجودگی کے اندر کسی دی خلیلی نہیں چلتی کلیمی نہیں چلتی کسی کا فتوا نہیں چلتا کسی کا قول سے رائے نہیں چلتا حرمت رسول کا مسئلہ جتنے آپ کی ذات آ جائے کسی بھی ذات امام نہیں جتنے آپ کی بات آ جائے کسی بھی بات امام نہیں اور تو آپ فیصلہ کر لینا مجلس بازا ماضی جتنی بھی پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلام آدھی حرمت رسول کا مسئلہ بڑا گہرا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک کون لوگ نے جڑے کہتے ہیں ہاں ہاں کیتا کرنا ایک پیغمبر کی سنت ہے پر ساڈے امام صاحب نہیں مان رہے کوئی کہتا ہے سجدہ شکر دی حدیث بالکل صحیح ہے پر اسی حنفیہ امام صاحب نہیں مان رہے. میرے محترم پیارے بھائیو اہل حدیث کا ایمان ایک بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنی ماں کا قول پیغمبر کے سامنے پیش کرے اپنے باپ کا فتوا پیغمبر کے سامنے پیش کرے اپنے علامہ کا فتوا انسانی کا فتوا محدث رومنی کا فتوا اپنے فقیہ کا فتوا اپنے امام کا فتوا پیغمبر کے سامنے پیش کرنا پیغمبر کی بے حرمتی ہے حرمت رسول کا مسئلہ اہل حدیث کا نامہ کائنات اندر کسی بھی سمجھ کے اندر نہیں آیا جنہاں سوائے محمد رسول اللہ نے کسی کو دین کا امام نہیں سمجھا مذہب کا امام نہیں سمجھا مرشد کامل نہیں سمجھا بشر اکمل نہیں سمجھا حاجی اعظم نہیں سمجھا امام اعظم نہیں سمجھا قائد اعظم نہیں سمجھا کعبہ میں رب کی قسم ہے جو محمد کا کلمہ پڑھنے کے بعد کسی بھی پیری فقیری کی بیعت کرے محمد کی حرمت نہیں سمجھا امام اعظم کا نعرہ لگائے محمد کی حرمت نہیں سمجھا قائد اعظم کا نعرہ لگائے محمد کا جگہ بھی وہ حرمت رسول نہیں سمجھا اللہ کل جلال کی قسم ہے کل بھی حرمت رسول تیرے حصے کے اندر آئی آج بھی حرمت رسول تیرے حصے کے اندر آئی جگہ جگہ پہ اج وال طاقت کی تیرے بیٹیاں نے کی حرمت رسول میں اللہ نے قرآن مجید اتارے ہی محمد کی حرمت واسطے صلی اللہ علیہ وسلم خالق نو حق کے مخلوق کے جڑا چاہے نام لے کے آواز مارے استاد نو حق کے جڑا چاہے شاگرداں نو نام لے کے بلائے بڑے بڑے نو حق کے چھوٹیاں نو جڑا چاہے نام لے کے مارے آواز مارے. اور میرے محترم پیارے بھائیو اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کا نام لے کے بلایا پر میرے محبوب کی حرمت کا مسئلہ سمجھایا. اللہ اکبر کبیرہ. رب
کائنات فرماتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کتے فرمایا یا نوح بت بسلام منا، کتے فرمایا یا لوط، کتے فرمایا یا ہود، کتے فرمایا یا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، کتے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کتے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، کتے فرمایا یا یونس، کتے فرمایا یا یوسف، کتے فرمایا یا یعقوب، یا اسحاق دیا، اب آدھا جہر پہ لنگر دیا، میرے خدا نے بلوایا لیکن میرے محبوب پہ لنگر دیواری آئی، رب کائنات نے حق ہونے کے باوجود اے نفل جہاں دینا استعمال نہیں کیتا، ذاتی نام دینا لفظ یا نواز نہیں ماری بلکہ انداز بدل لیا، اسلوب بدل لیا، طریقہ بدل لیا، فرمایا یا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کتے فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کتے فرمایا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجل فاہجر، کتے رب کائنات فرما دے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، کتے اللہ فرما دے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، کہتے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہتے رب کائنات فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ، کاف ضمیر سے مخاطب فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما، کتے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير، آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، کائنات اندر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جنہا ترجمہ نہ بھی آئے پھر بھی پانچ اجر و ثواب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہتے فرمایا لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، کہتے فرمایا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
کتے رتے گانا بنا دے ونجمینا ما ظن صالح وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي بسم اللہ دے 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 نمستے دے کھتے دیر تو لاکے ورنہ اپنی تین دیر تک ایک کرم پڑھ دے جاؤ سانو محبت کی عظمت حرمت کا مسئلہ اللہ اکبر نظر آنا لا الہ میرے محترم پیارے بھائیوں اس بات سے سیکھے گیا حرمت رسول پہ جان بھی قربان حرمت رسول پہ جان بھی قربان رشتہ مصطفیٰ پہ ہر رشتہ قربان محبت مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان حرمت رسول پہ جان بھی قربان آمنہ بلال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مسئلہ میرے محترم پیارے بھائیوں امام ابن کامیہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سارے المسلوم کے اندر لکھا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافرہ روانہ کیتا ایک لشکر روانہ کیتا میرے محبوب اجازت ہے کہ بند کرو میں گزارش یہ کر رہا سی کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک لشکر روانہ کیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابن تیمیہ نے لکھا الصارم المسلول دے اندر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لشکر پہنچیا اگوں کافروں دا لشکر بھی آ گیا انہاں دے لشکر وچوں ایک بندہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ناجیبا الفاظ بول رہے گستاخ جملے بول رہے میرے پیارے نبی دا ایک ساتھی اگے نکل کے کہنے لگا دیکھ اپنی زبان بند کر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے بارے ناجیبا الفاظ نہ بول انہیں اور زیادہ گالیاں پکیاں شاید مسلمانوں تکلیف کے جواب سے ہوتی ہے اور زیادہ انہیں بکواس کرنی شروع کی تھی محمد کریم کا ساتھی کہنے دیکھ اگر تیرے ذوق پاک کی تسکین کسی کو گالیاں دینے ہوتی ہے میری ماں کا نام لے رہے میری ماں کو گالیاں دے میرے باپ کا نام لے رہے میرے باپ کو گالیاں دے آمنہ بلال دے بارے اپنی زبان تام دراز نہ کر اپنی زبان سے بکواس بند کر اللہ اکبر کبیرہ انہیں اور زیادہ بکواس کی تھی کہ تلوار لے کے انہیں پیچھے دور پہن گئے انہیں سے وار کیتا وہ زخمی ہو کے گر پہن رہے دشمنوں نے انہوں اپنے نرگے کے اندر لے کے کہ مصطفیٰ کے ساتھی نصیب کر دیتا مدینے کے اندر اطلاع شہادت بھی پہنچی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ تب سما جاتا ہے آمنہ جناب علیہ السلام نے چہرے سے مسکراہٹا آ جاتی ہے ان کی سے اثار نمایاں ہو گئے آگلا دینا مسکرا کے بنا دینے لوگوں اس بندے کے بارے کیوں تعجب کرتے ہو جنہیں اپنی جان محمد کی حرمت قربان کر دی تھی حرمت رسول پہ جان بھی قربان رشتہ مصطفیٰ پہ ہر رشتہ قربان محبت مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان حرمت رسول پہ جان بھی قربان ابھی کہہ گزرے ضرور اور ظالم حکمرانوں تسی بھی سن لو تسی مہنگائی کا بحران لے آتا کام خاموش رہی تسی انہوں نے 24 ظلم لوا رکھا کام نے خاموشی اختیار کی تھی پر پیغمبر کی حرمت نموز سے عزت کا مسئلہ ہے کوئی ریڑھی والا بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں رہے گا یدی پنجاب میں دیہڑی پوری نہیں ہوتی
انہوں جا کے سوال کرو پیغمبر کی حرمت سے کٹ ماننے تیار ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم میرا حسن دانے ہے، وہ بھی کہے گا حرمت رسول پہ اے اللہ نے کار اہل حدیث نو دیتے کل جب پیغمبر نے سلام دیا گستاخیاں ہوئی نکالنے چ مار کے لڑے تے انہوں نے میرے محترم پیارے بھائیو پوری کائنات کے اندر سب نہ پہلے موٹی کتاب گستاخ رسول واجب کرتے ہیں اہل حدیثاں دے امام اہل حدیث عالم حدیث امام ابن تیمیہ نے اثار الرسول لکھی ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو بر صغیر کے اندر سب نہ پہلے سیرت دی ذخیر کتاب اہل حدیثاں دے عالم حدیث قاضی سید سلمان منصور پوری نے تہجد پڑھ کے مصلی تہجد کے مقابلے دی تھی اور بر صغیر کے اندر جو پیغمبر کی گستاخی کی گئی اور علمی جواب رنگیلا رسول کا سب نے پہلے ابو الوفا مناظر اسلام اہل حدیث عالم دین نے مقدس رسول نے کہہ دیتا اور میرے پیارے بھائیوں غازی الدین شہید اہل حدیث ہے تیمیانی میں مسجد کا نمازی تھی اور اجلاوات بھی قسمت چراغ خاندان کا غازی عبد القاسم زندہ ہے جا کے تاریخ پوچھ لینا غازی الدین نے اللہ السلام کی قسم ہے محمد کے گستاخ کیا اپنے کردار میں بچایا آج بھی نگر نگر گلی گلی جگہ جگہ کر نعرہ بلند کیتا جاتا ہے تاریخ چلائی جاتی ہے قربانیاں بھی دیا جاتی ہے تیرے ہی بیٹے نے تیرے ہی